وما صبرک الا باللہ، اے نبی آپ صبر کریں لیکن آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا، یہ صبر بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔ آج ڈپریشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ صبر کرنا چاہتے ہی نہیں ہے، جو ٹینشن آئی جو مصیبت آئی بس نکال دو فوراً جا کے، جو پہلے آ گیا نا وہ پٹتا ہے۔ آپ جب غصے میں بیٹھے ہو تو جو شروع میں آ گیا نا وہ اس کا کیا ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کے بعد حدیث دیکھو، حضرت ابو سعید خدری واپس چلے گئے، کیوں؟ نہ ماں نے کوئی اعتراض کیا، نہ 10 سال کے بچے نے کوئی اعتراض کیا، کیوں؟ لیڈر کو دیکھ رہے تھے کہ لیڈر ہم سے زیادہ قربانی دے رہے، اور آپ کی صداقت پہ یقین تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا، یہاں تک کہ اپنا کوڑا بھی گرتا تھا نا اونٹ سے تو نیچے اتر کے اٹھاتے تھے، وہ کوڑا بھی نہیں مانگتے تھے کسی سے۔ حالانکہ یہ تو ٹھیک ہے کوئی کوڑا دے دو مجھے میرا کوڑا، لیکن نہ 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 بس نہیں، تو مطلب نہیں، اب سب کچھ خود کرنا ہے، اب نہیں مانگنا کسی سے کوڑا۔ وجہ کیا ہے؟ لیڈر کی طرف سے موٹیویشن مل رہی ہے، کیونکہ پتہ ہے لیڈر یہ بات بتانے کے پیسے بولو نا نہیں لے رہا، اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے تو لیڈر کے گھر میں اس سے زیادہ فاقہ ہے، اس سے زیادہ فاقہ ہے۔ تو اس لیے آپ اگر گھر میں سربراہ ہیں نا، بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود انسان کا بچہ بننا پڑے گا۔ یہ میں اصل میں ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جس کے لیے پورا میں نے واقعہ سنا ہے۔ اصل آپ کون سا میدان جنگ میں جا رہے ہو، جہاد میں جا رہے ہو، ماں باپ اور بھائیوں کو کٹوا رہے ہو آپ، تو ایکچولی جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی انسان کی بچی بن کے رہے تو آپ کو پہلے انسان کا بچہ بننا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اخلاق کا ماحول ہو، تمیز سے بات کیا کریں، تو پہلے آپ کو تمیز سے بات کرنی پڑے گی۔ آپ بیگم سے کہہ رہے ہو تمیز سے بات کرو، اس کا مطلب آپ خود ہی تمیز سے بات نہیں کر رہے، وہ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہے نا۔ باپ گھر میں آ رہا ہے چنگیز خان بن کے چیخ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، پھر وہ کہہ رہے سب آرام سے بات کریں تو کہیں گے نا ابا آپ تو آرام سے کر نہیں رہے۔ ایک صاحب کو غصے پہ بہت غصہ آتا تھا، ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے، جب کوئی غصہ کرتا ان کو بہت غصہ آتا، غصہ کیوں کر رہا ہے، اسی بات پہ ان کو غصہ آتا تھا۔ ہم کہتے تھے اس کو جتنا غصہ آ رہا ہے نا کسی بات پہ، اور آپ کو اس غصے پہ اس سے زیادہ غصہ آ رہا ہے، تو اس کو غصہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اب آپ کسی کو یہ سمجھا رہے ہو کہ غصہ مت کرو، تو یہ بات آپ کو آرام سے کہنے پڑے گی، غصے سے نہیں، کیونکہ اگر آپ نے غصے سے کہہ دی اس کا مطلب وہ جو کام وہ کر رہے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہو۔ تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اس لیے میرے بھائی جب بھی کوئی بات ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں اگر سخاوت کی ترغیب دی نا انہوں نے کہ خرچ کیا کرو، تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے ہم سے 20 گنا زیادہ خرچ کیا۔ 20 گنا تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ عبادت کیا کرو، تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا کرو، انہیں ہمیں کہا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کر رہے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ ہم نے مدرسے میں کوئی انتظام کرنا ہے چندہ جمع کرو، تو خود اپنی جیب سے سب سے زیادہ چندہ دیا۔ نہیں آ رہی بات، چھوڑو رہنے دو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو گھر میں بچوں کو عمل دکھایا کرو۔ آپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر میں بچے بچیاں ہوا کرتے تھے، اب تو ایک آدھ ہوتا ہے، تو وہ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو۔ پہلے یہ ہوتا تھا 7-8 بہن بھائی ہیں تو ماں باپ بھائیوں کو حکم دیتے تھے بھائی بیٹوں کو بھی بیٹیوں کا بھی خیال کرنا۔ اب تو ٹیاں ہے ہی نہیں، ٹی رہ گئی ہے، بیٹیاں نہیں ہوتی، ایک آدھ بیٹی ہوتی وہ خود ہی اپنا خیال رکھ لے گی، اس کے لیے آپ کو نہ وصیتیں کرنے کی ضرورت نہ تکلف کی۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں بچے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، چاچے مامے خاندان گھر آباد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصی پیکیج ابھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا، تو کیا مطلب بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں بہنوں کا، تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنی بہنوں کا خیال کر کے دکھانا ہے۔ اپنی بہنوں کو دعوت دو، ان کو ہدیے دو، ان کو پیسے دو، بچوں کو پتا چلے ہمارا ابا اپنی بہنوں کا اتنا خیال کرتا تھا، تو ہمیں بھی ابا کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے۔ ان کو پتا ہے ابا کے پاس نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
پوری تقریر ابا کی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن ابا کی جب بہنیں آتی ہیں تو ابا 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے، بھائیوں میں پہلے ہوتے تھے، اب بھائی نہیں، 1 آدھ بچہ ہی بس، سارا برباد ہوگا۔ مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے نا، ادھر ادھر پکڑ کے چترول لگانا شروع کر دوں کہ تم لوگوں نے فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے کیسا بیڑا غرق کباڑا کر دیا اپنے گھروں کا یار، سارا فیملی سسٹم تباہ کر دیا۔ اس کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگوں کا یار، شادی تو ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے، ایسے ہی تھوڑے دن رہ گئے تھے زندگی گزار لیتے۔ ٹینشن، بیگم کی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے، اور اگر ٹینشن لے لیے تو 1 آدھ بچے سے زیادہ تو پھر اس کی ٹینشن ہوتی ہے، بچوں کی وجہ سے تو بیوی کو پال رہا ہوتا ہے آدمی۔ خیر اب یہ باتیں پھر خواتین ناراض ہوتی ہیں، ویسے بھی پالتا ہے، ایسا نہیں ہے صرف بچوں کی وجہ سے، تو بلکہ پالتا کہاں ہے، خود پلتی ہیں۔ تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہو جائے تو جس بھائی کو اللہ پیسہ دے گا اس نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے۔ یہ تقریر جب سمجھ میں آئے گی جب بچے دیکھیں گے ہمارے ابا ہمارے چاچا اور تایا کا خیال رکھتے ہیں۔ نہیں آ رہی سمجھ؟ آپ کے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے نا، ایسا نہ کرو کہ وہ آ کے آپ سے بھیک مانگے، یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، تو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دے۔ آپ نے پہلے سے ہی ان کو دینا شروع کر دینا ہے، ان کا حصہ ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ، اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تو رشتہ داروں میں تو بھائی بہن سب سے پہلے ہیں بھائی، اللہ کہہ رہی ہے ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، وہ غریب ہیں، تو میں نہیں کہہ رہا ان کو وہی اسٹینڈرڈ دے دو جو آپ کا ہے، اتنا تو کرو نا کہ کچھ تو تھوڑا سا خیال کرو ان کا۔ ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں تجھے ضرورت کیا ہے، تو ضرورت کیا ہو بھائی؟ بھائیوں کو بہنوں کو ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا، کس وجہ سے دیا جاتا ہے؟ رشتے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، نہیں رکھتے تو جیسے انگریز زندگی گزار رہا ہے، وہ بیوی کو بھی نہیں کھلاتا، وہ ماں باپ کو نہیں کھلاتا، تو آپ بھی نہ کھلاؤ۔ تو ایک فیصلہ کر لو، انگریزوں کے طریقے پہ چلنا ہے یا اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اسلام کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، والدین پہ بھی خرچ، دیکھو جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے، کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری کو نبی نے کیا فرمایا؟ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر دیتا ہے۔ بڑی خاندانی بات۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دو، ان کو آپ یہی مشورے دیا کرو۔ آئندہ کوئی آئے بھکاری تو آپ کو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری آئے تھے تو نبی نے ان کو مشورہ دیا تھا، تو میرا بھی مشورہ یہ اللہ سے مانگ جا کے۔ نبی نے ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیا، لیول دیکھا لوگوں کا۔ بہت سے صحابہ آئے، نبی نے ان کو دے دیا کہ ان کا توکل کا وہ لیول نہیں تھا۔ ابو سعید خدری تو لیڈر تھے نا، بعد میں لیڈر بنے ہیں، جنگوں میں کمانڈر بنے ہیں، علم کے مفتی بھی بنے حضرت ابو سعید خدری۔ ان صحابہ میں ہر ایک مفتی نہیں تھا، چند مخصوص لوگ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، تو مذہبی لیڈر تھے نا حضرت ابو سعید خدری، اس لیے ان کو تیار کیا نبی نے کہ ان کا لیول توکل کا اونچا ہوگا۔ تو اب یہ جو بیچارہ عام بھکاری آ رہا ہے اس کو وہ والے توکل پہ نہ چڑھاؤ بھائی، ٹھیک ہے نا، جس پہ خود بھی نہیں ہو۔ ہاں بھکاریوں کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے